اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب اور دانا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو برحق اور ایک معینہ مدت تک باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ معبود تو اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ انہیں پکارا بھی جا رہا ہے۔ کیا یہ ایمان نہ لانے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن خود ہی گھڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر میں نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ باتیں تم بنا رہے ہو اسے وہ بخوبی جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے۔ اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا ہے تاکہ ظالموں کو تنبیہ کی جائے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دی جائے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انسان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس نے بڑی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے جنم دیا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے اور رضاعت کی زیادہ سے زیادہ 24 مہینے۔ جب وہ اپنی پوری طاقت اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عنایت کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال اللہ قبول فرمائے گا اور ان کے برے اعمال کو درگزر فرمائے گا، وہ جنتی لوگوں میں ہوں گے۔ لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے اور کہتا ہے اف، یعنی یہ کہنا چاہتا ہو کہ مجھے پریشان نہ کرو، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ اور اس کی ماں اور باپ دونوں اللہ کے حضور مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بد نصیب، سچا مومن بن جا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ مگر وہ جواب دیتا ہے، یہ سب اگلے وقتوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور وہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ پیغمبر ہود نے احقاف یعنی ریت کے پہاڑ کے رہنے والوں کو خبردار کیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور ایک بڑے ہولناک عذاب کے دن سے ڈرو۔ لیکن لوگوں نے کہا، ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ عذاب ایک بادل کی شکل میں آیا اور پھر ان پر ایک خطرناک ہوا چلی جس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ یاد دہانی کی جا رہی ہے اس واقعے کی جب اللہ تعالیٰ نے جنات کے گروہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھیجا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت سن کر آپس میں کہا، خاموش رہو۔ پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے یعنی مومن بن کر واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ابھی ابھی ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے گا۔
انہوں نے کہا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا وہ زمین پر کہیں بھی بھاگ کر نہ بچ سکتا ہے اور نہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ بے شک ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔